امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا. پیارے بڑے بڑے صحابی رسول آپ کو منانے کے لیے آئے، حاکم وقت آپ کو منانے کے لیے آئے، لیکن آپ حسد بنے ہوئے ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور تمام صحابی رسول آپ کو گھر جانے سے منع کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو بتائیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بات کا ہمیں حکم ملا ہے اس بات کو نہ تو میں کسی سے بتایا ہوں اور نہ ہی کسی سے بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں، ایک قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں. میں کیا جاتا ہوں عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں. میرے محترم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس قافلہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے. ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے. میرے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس قافلہ مقام جیہ شریع خیمہ نصب فرمایا ہے، اس کے بعد ہم اس کے خیمہ نصب فرمایا ہے، ایک تاثیر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ جاؤ وہاں کے حالات کو پتا کرو. اگر وہاں کے حالات ماحول سازگار ہے تو لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ حضرت امام علی مقام اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ میں جواب فکر ہونے والے ہیں. میرے دوستو تاریخ شاہد ہے ایک خادم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں پیارے محترم دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں، یزید کی سپاہی والا کا بندی کیا ہوا تھا، اس نے اس انسان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا. ابن زیاد نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام لے کر کوفہ میں آیا ہوں. کہا تم اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ جاؤ اور حسین بن علی کی شان میں گستاخیاں کرو. پیارے تاریخ شاہد تاریخ گواہ ہے کہ جب اس غلام کو گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھایا گیا ہے تو اس غلام نے علی نے اعلان کیا اے لوگو سنو، اس وقت مخلوق خدا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اے لوگو سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی رہائش کو چھوڑ کر اپنے اہل عیال کے ساتھ تمہارے ملک کوفہ میں تشریف لانے والے ہیں. اس لیے اے لوگوں تم لوگ ان کے وفادار ہو، ان کے وفاشار ہو، تو ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کی بلدان نچھاور کرنے کی کوشش کرو. میرے بزرگوں دوستوں تاریخ شاہد ہے وہ انسان جو گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھا تھا حسین ابن علی کی تعریف و توصیف کیا اور زیاد ابن زیاد کی جو ہے برائی بیان کیا. ابن زیاد کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، جلاد کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو گورنر ہاؤس کو چھت سے پھینک دو. میرے دوستوں اس گستاخ کو گورنر ہاؤس کے چھت سے پھینک دو. میرے دوستوں جلاد چڑھا اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے جانب سے جو غلام آیا تھا، جو خادم آیا تھا، پیارے اسے گورنر ہاؤس کے چھت سے پھینک دیتے ہیں. اس طریقے سے ایک اور جانسار کی بہت دور ہو جاتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کی مرکت پر گہربانی کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. میرے محترم جب اس مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے تھے وہیں پر آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ اہل کوفہ یعنی کوفہ کے باشندے نے حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے. میرے دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا چوٹ لگا تھا. آپ جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کی تمام بھائیوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا سنو میں تم لوگوں سے بتاتا ہوں کہ کوفہ والے جو ہم کو
دعوت دے کر بلائے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ ظلم و جفا کیا ہے۔ ایک مسلم عقیل کے بھائیوں سنو، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے یہاں سے لوٹا، تم لوگوں کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے ظلم و جفا کرنے والے ہیں، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، مسلم عقیل کے بھائیوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ایک بار بھی سب نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، ہر حال میں ان کے پاس جاؤں گا اور مسلم عقیل کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس قافلہ پھر آگے بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے کئی منزل پار کرنے کے بعد مقام دیڑوا کے اندر پہنچا ہے۔ پیارے محترم مقام دیڑوا میں جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس قافلہ پہنچا اور اسے کچھ دور پڑا تھا تو ہر اور ہر کے سپاہیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قافلہ کو روک دیا، کہنے لگا آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا حکومت وقت کا کہنا ہے کہ آپ کو چٹیل میدان میں روک دیا جائے، آپ کو چٹیل میدان میں روک دیا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا ایسا کرو، مجھ کو کچھ دور اور چلے جانے دو۔ میرے دوستوں کچھ دور اور گئے اور جانے کے بعد ایک میدان نظر آیا ہے، ایک نہر نظر آیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور جب آگے بڑھنے کی کوشش کی ہمیں روک دیا، یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو چکر میدان میں روک دیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے نہر فرات بھی قریب ہے، آپ یہاں پر خیمہ کو نصب کر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مقام کربلا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اس مقام پر ٹھہرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اتر گئے، وہیں پر خیمے نصب کیے گئے۔ میرے دوستو یہی تک کہ تاریخ بڑھتے بڑھتے جب 7ویں محرم الحرام کی مقدس تاریخ آتی ہے، یزیدیوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ نہر فرات پر پہرا لگا دیا جائے، خیمہ حسینی میں پانی کو بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو خیمہ حسینی کے پانی کو بند کر دیا گیا، خیمہ کے اندر پانی کو بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ میرے دوستو ذرا غور کیجئے، یہ مسافر ہے اہل کوفہ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنا کر بلانے والا وہ انسان جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنا کر بلانے والا انسان آج ان کو چکر میدان پر اترنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پیارے محترم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر اتر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے گفتگو ہوتی ہے، لیکن پیارے یزیدیوں کی طرف سے ایک ہی بات کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین بن علی اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ میرے دوستو یہ حضرت امام علی مقام ہے جن کے طرف سے یہ سبق ملا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دوستو 9 محرم الحرام کو یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی اور اپنے فوج کے سپاہ سالار حضرت عباس علمبردار ہے ان کو جو ہے ان کے طرف بھیجتے جاؤ پوچھو اس وقت جو ہے جنگ کے نعرہ کا کیا مطلب ہوا۔ میرے دوستوں وہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے، کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ
کہ یزید کی اطاعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پیغام لے کر حضرت عباس دین حسینی میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوستوں دین حسینی میں تشریف لائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ایک رات کا مجھے موقع دے دیا جائے، اس لیے کہ تم لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ مجھے سجدے میں کتنا لطف آتا ہے، رکوع تشہد میں کتنا لطف آتا ہے، ایک رات مجھے دے دے تاکہ میں دین کھول کر اس پروردگار عالم کی عبادت و ریاضت کر سکوں، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو چھکا سکوں، اللہ کی عبادت و ریاضت کر لو۔ میرے دوستو حضرت عباس لمبردار جاتے ہیں، ان سے کہتے وہ لوگ مان جاتے ہیں، پیارے پھر پوری رات عبادت و ریاضت میں گزری، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو 10ویں محرم الحرام کا قیامت بڑا صبح نمودار ہونے والا ہے، کربلا میں قیامت الصغریٰ برپا ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں صبح کا وقت ہوا ہے، حضرت علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادہ حضرت علی اکبر سے فرماتے جاؤ ذرا میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ پیارے حضرت علی اکبر میدان کربلا کا نقشہ دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، میدان کربلا کے اندر ایک خاتون ہے جن کے چہرے پر نقاب ہے، وہ زمین پر بیٹھی ہوئی کوئی شے کو چن رہی ہے۔ میرے دوستو وہ حضرت علی اکبر ہے، آپ جاتے ہیں یہ ماجرا دیکھ کر واپس آتے ہیں اور حضرت امام علی مقام یعنی اپنے بابا جان سے کہتے بابا جان میں نے میدان کربلا کا نقشہ دیکھ لیا ہے اور میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے وہ کون شے ہے جو تم نے دیکھا؟ کہا وہ یہ شے ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اس میدان کربلا میں بیٹھی ہوئی ہے، میدان کربلا میں بیٹھی ہوئی زمین سے کچھ چن رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون خاتون تھی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام حسین کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں میرے لخت جگر نور نظر کیا تو نے نہیں جانا وہ کون تھی؟ کہا نہیں جانا، کہا وہ تمہاری دادی میری ماں رسول کائنات کی بیٹی جنت النساء حضرت فاطمہ الزہرا تھی جو زمین سے جن کو یہ بھی کلمہ نہیں ہے کہ میرا لال میرا لخت جگر زخم کا کر زمین پر گرے اور اس کے مقدس نازنین جسم کے اندر زمین کی کنکریاں چبھ جائے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، جس کو یہ گوارا نہ ہو کہ زمین کی کنکریاں ہمارے لال کے جسم میں چبھے، لال کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، اس مقدس لالوں کے چہرے اقدس پر گلے مبارک پر مقدس جسم پر تیروں کی بارش کی گئی ہے، اس مقدس جسموں پر نیزوں سے وار کیے گئے ہیں، ان کے گردن کو تل سے جدا کیا گیا ہے۔ میرے محترم بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و اطہار پر کیا گزری ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر کیا اثر پڑا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے نقشے کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح کے سورج نمودار ہو گیا، جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا ہے۔ میرے دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں تشریف لا رہے ہیں اور مقام کربلا کے اندر تشریف لا کر تمام یزیدی سپاہیوں کے سامنے آپ نے ایک بڑا انگیز تقریر فرمایا۔ آپ نے کہا اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم لوگ اپنی جانوں پر غور کرو، کیا میں تمہارے اس نبی کا نواسا نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا؟ تم لوگ کیا نہیں جانتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تم لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنے نبی کے نواسے کا ہی خون ناحق بہاؤ؟ میرے دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں ایک بڑا انگیز تقریر فرمائی، لیکن پیارے حضرات آپ خوب جانتے تھے کہ میرے ہزار تقریر کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے بات
سے مکرنے والے نہیں ہے، ان کو جو کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خوب جان رہے تھے۔ میرے دوستو تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خوب جان رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو ابن سعد بنہاد نے کہا میں تمہاری ساری باتوں کو سمجھ رہا ہوں لیکن مجھ پر میرے حاکم مسلط ہے۔ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو تو تم کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ کہو گے، تم ہی تو وہ اپنے حکومت کے چاپلوس ہو۔ اتنا کہہ کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے آپ اپنے خیمے کے جانب تشریف لے آئے ہیں۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ اب جتنے کے جتنے جانثار ہے، جتنے کے جتنے جانثار ہے، پیارے تمام کے تمام جو ہے کربلا میں یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں اور جا جا کر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ پیارے حضرات تاریخ شاہد ہے کہ جب تک دیگر جانثار جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اس وقت تک ہاشمی گھرانے کا ایک بھی جوان میدان کربلا میں نہیں گیا۔ جب تمام دوست احباب اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنی جان کو پیش کر دیا، اب باری آئی ہے ہاشمی گھرانے کی، اب باری آئی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و رسالت کی، اب باری آئی ہے شیر خدا کے شیر کی، اب باری آئی ہے فاطمہ کے لال کی، اب باری آئی ہے حضرت علی کے نوحال کی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں چچا جان آپ ہم کو جام شہادت پینے کی اجازت دے دیجئے۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے سامنے آپ کا بھتیجا حضرت قاسم ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یادگار ہے، انہیں کس بات کی اجازت دیتی؟ حضرت قاسم وہی ہے جن کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے ہو چکا ہے۔ میرے دوستو حضرت قاسم بارگاہ امام علی مقام میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان آپ کے پاس زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، مجھ کو بھی اپنی جان کو نچھاور کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بہت اصرار کیا، آخر کار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یادگار حسن مصطفیٰ کی یادگار کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دینی پڑی۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی محبت میں اپنے جسم ناظرین پر صرف ایک پیراہن مبارک پہنے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں شمشیر بے نیام لیے، ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے، آپ میدان کربلا کے جانب چل پڑتے ہیں۔ پیارے کربلا میں پہنچتے ہی دشمنوں کو آپ نے للکارا ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے جاؤ، ایک ارسد پہلوان ہے جو 1000 پہلوانوں کا برابر اس کے اندر طاقت ہے، اس سے ابن سعد نے کہا جا اس نوجوان سے لڑ لے۔ پیارے محترم جیسے ہی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں پہنچا، یزیدی فوج کا بیان ہے کہ جب ہماری نگاہ ان پر پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ اندھیرے میں ایک چاند نظر آ گیا ہے، ایک چاند نظر آ گیا ہے۔ لوگ بے چینی کی نگاہ سے حضرت امام قاسم کو دیکھنے لگے۔ میرے دوستو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امام قاسم نے دشمنوں کو للکارا، ابن سعد کے جانب سے لشکر یزید کے جانب سے کوئی آگے نہ بڑھا تو ابن سعد نے کہا سنو ان کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق سے کہا تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا میں ایک معمولی سے بچے کے مقابلے میں ہرگز نہیں جا سکتا، میں ایک معمولی سے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ ابن سعد نے کہا تم جسے بچہ سمجھ رہے ہو وہ بچہ نہیں ہے، وہ حضرت علی کے شیر کا شیر ہے، وہ فاطمہ
जो कुछ भी हो मैं इनके मुकाबले में नहीं जाने वाला। हाँ, अगर तुम कहते हो तो मैं इनके मुकाबले में मैं अपने एक बेटा को भेज देता हूँ जो अभी जाएगा और इसके गर्दन को तन से जुदा कर देगा। उसका एक बेटा हाथी की तरह झुकता हुआ हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में गया है और जाते ही हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। प्यारे तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, हमला करना था। आपने उसके हमला को अपने ढाल पर रोक कर ऐसा शमशीर का वार किया है, जुल्फ़िकार हैदरी को ऐसा लहराया है कि एक ही तलवार में उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है, एक भाई दूसरे भाई को जब बड़ी अजीबोगरीब तौर से कटते हुए देखा तो दूसरा भाई भी हाथी की तरह झुकता हुआ हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और उनसे मुकाबला शुरू कर दिया। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको भी एक ही द्वार में उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया, दूसरा पहुंचा उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया, तीसरी चौथा पहुंचा उसको भी आपने एक ही बार में जहन्नम में पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, अब वही आसक है जो उनके मुकाबले में जाने में अपनी तौहीन समझता था, अब वही आसक हाथी की तरह झूमता हुआ हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ दौड़ पड़ा। कहा, ओ नौजवान सुन, अब तेरे सर पर मौत आ पड़ी है। हजरत इमाम कासिम फरमाते हो, सुन, तुम्हारी हैसियत मेरी निगाह में एक मच्छर और मक्खी से भी कम है। इतना सुनना था कि अरसद और गुस्से में आ गया। फौरन हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर अपने तलवार का वार किया। हजरत इमाम कासिम ने उनके तलवार को जो है अपने ढाल से फेर कर दिया और फिर आपने भी तलवार का वार किया। उसने भी रोक लिया, कुछ देर तक यूं ही तलवार बाजी होती रही। आखिरकार हजरत इमाम कासिम फरमाते हो, मैं तो समझता था कि तू जंग में बड़ा बहादुर है, तू जंग करने में बड़ा बहादुर है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुमको अपने घोड़े की जीभ को भी कसने का तरीका मालूम न हुआ। मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है, तारीख बताती है अरसद ने अपने घोड़े की जीभ को कसने के लिए जैसे ही अपने गर्दन को झुकाया है, हजरत इमाम कासिम ने अपने जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया और अरसद के गर्दन पर ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसका गर्दन तन से जुदा हो गया। मेरे दोस्तों, एक ही वार में सरदन से जुदा हो गया। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अभ्यास की शिद्दत महसूस हो रही है और क्यों न हो 3 रोज का भूखा प्यासा है, उसके बावजूद भी इस जवान मर्दी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। हजरत इमाम कासिम लौट कर या अम्माहु अल अतश पुकारते हुए हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं। अर्ज करते, चचा जान, अगर पानी का चंद घोंट मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि मैं तमाम यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दूं। लेकिन प्यारे, पानी कहाँ था कि हजरत इमाम कासिम को दिया जाता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान से चंद लुआबे देहन हजरत इमाम कासिम के मुंह मुबारक में डाला और फरमाया, जा नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक कौसर का प्याला लेकर कौसर पे तेरा इंतजार कर रहा है। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला फिर मैदान करबला में आए, फिर आने के बाद दुश्मनों पर हमला किया। इब्ने साद बन हाथ ने देखा तो ललकारा, कहा, ओ यजीदियों सुनो, तुम लोग के मुकाबले में कमजोर न पड़ो, एक भारतीय पर हमला आवर हो जाओ। मेरे दोस्तों, जिहाद जानिब से हजरत इमाम अली कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन यजीदियों ने घेरा है। आपके मुकद्दस जिस्म पर 27 जख्म लगे और आप जख्म से निढाल होकर अपने सवारी से
زمین پر گر گئے. آپ نے پکارا یا اللہ, اپنے چچا جان کو پکارا. یہ آواز خیمہ حسینی میں جب پہنچا ہے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر جو ہے میدان کربلا میں آئے. اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے مبارک میں لے لیا ہے. اپنے گود میں آپ کے سر اقدس کو رکھے ہوا آپ کے چہرے مبارک کے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت امام قاسم نے اپنی آنکھ کو کھولے. دیکھتے کیا ہے, حضرت امام حسین کی آنکھوں میں ہے. حضرت امام قاسم آخری مسکرایا, آخری مرتبہ مسکرایا, اور پھر آپ کی جان قبض انسری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بزرگوں اور دوستوں, کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو, کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتا گیا, شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتا گیا. میرے دوستوں, تاریخ شاہد ہے. حضرت امام قاسم جب جامع شہادت نوش فرما لیا ہے, حضرت عباس رضوان آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے بھائی جان سے اجازت طلب فرماتے ہیں. اجازت لیتے ہیں, میرے بھائی جان آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے. کہا کس چیز کی اجازت دے دوں؟ آپ کو اپنی جان نچھاور کرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہے, آپ ہی تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہے, آپ کو میں اپنی جان نچھاور کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت عباس علمبردار فرماتے ہیں, امام علی مقام, اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا پھرکنا, ان کی لب کو دیکھنا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. حضور آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں نہیں, میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا, لیکن پیارے حضرات ان سب کو اسی مقام کربلا میں جامع شہادت نوش کرنا تھا. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اجازت دینی پڑی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمبردار کو میدان کربلا میں اور پانی لانے کی اجازت دے دیا ہے. پیارے تاریخ شاہد ہے, حضرت عباس علمبردار اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے, ایک ہاتھ میں علم کو تھامے ہوئے مشکیجہ لیے ہوئے نہر فرات کے جانب چلے جا رہے ہیں. جس وقت حضرت عباس علمبردار چلے ہیں, یزیدیوں نے دیکھا, سپاہیوں نے دیکھا کہ عباس علمبردار چلے آ رہے ہیں. سپاہیوں میں ایک آواز بلند ہونے لگی, دیکھو دیکھو عباس علمبردار آ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ نہر فرات تک پہنچ جائے اور پانی لے کر خیمہ حسینی تک چلا جائے. اے لوگوں سنو, اگر خیمہ حسینی تک پانی کا ایک بوند پہنچ گیا تو سنو, وہ دن دور ہی کہ سب کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, سب کے اولاد یتیم ہو جائیں گے. اس لیے تم لوگ کوشش کرو کہ حضرت عباس علمبردار نہر فرات تک نہ پہنچے. میرے دوستوں, سپاہیوں نے, لشکر یزید نے حضرت عباس علمبردار پر حملہ آور ہوا. حضرت عباس علمبردار نے ان تمام کا مقابلہ طرح کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات کے اندر پہنچ جاتے ہیں. نہر فرات اپنے گھوڑے کو گرا دیتے ہیں. ان قریب جب نہر فرات میں آپ چلے گئے, آپ نے چلو میں ایک چلو پانی لیا. قریب تھا کہ اس پانی کو آپ نوش کر لیتے, پی لیتے, لیکن دل میں خیال آیا, اے عباس تم یہاں پہنچ کر آپ تم پانی پیو گے, مگر فاطمہ کے لال پانی کے لیے پیاسے ہیں, علی کا نام حال پانی کے لیے پیاسے ہیں, حضرت سکینہ پانی کے لیے پیاسے ہیں, حضرت شہربانو پانی کے لیے پیاسے ہیں. آپ کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ خیمہ حسینی کے اندر پانی نہ ہو اور عباس تم پانی پی لو. آپ نے چلو میں لیا ہوا پانی پھر نہر فرات میں واپس کر دیا ہے. مشکیجہ میں پانی بھرا, اپنے بازو میں لٹکایا اور لٹکانے کے بعد خیمہ
حسینی کی جانب چل پڑا۔ پیارے تاریخ القصہ مختصر کیوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار کو چلے، دشمنوں کی طرف سے ایک آواز بلند ہوئی، دیکھو دیکھو عباس علمبردار جو ہے پانی مشکیے کا بھرا ہوا پانی مشک میں لے کر چلے جا رہا ہے۔ تم لوگ کوشش کرو ورنہ جاگ رکھو، اگر خیمہ حسینی تک پانی پہنچ گیا تو وہ دن دور نہیں کہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ میرے دوستو ذرا غور کیجئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جس پر 3 دن قبل پانی کو بند کر دیا گیا۔ تب ان کے اندر یہ جرأت و ہمت ہے، یہ شجاعت و بہادری ہے۔ اگر ان پر پانی کو بند نہیں کیا جاتا تو پتہ ہے پیارے یہ انداز قیاس سے باہر ہے کہ ایک شخص ہی 50,000 لشکر یزید کے لیے کافی ہو جاتا۔ میرے دوستو اس لیے ان یزیدیوں کو معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ آل رسول سے جنگ ہے، یہ فاطمہ کے لال سے جنگ ہے، یہ جنت کے نوجوان سے جنگ ہے۔ اس لیے حضرت امام علی مقام اور ان کے خیمے کے اوپر 3 دن پہلے پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو حضرت عباس علمبردار ہے، آپ مشق لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ دشمن نے ایک دشمن پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایسا حملہ کیا، تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو مکمل طور سے کٹ گیا۔ جس بازو میں آپ علم کو تھامے ہوئے تھے، فوری طور پر آپ نے دائیں ہاتھ سے اس بازو کو، اس علم کو تھام لیا۔ پیارے محترم جب دوسرے ہاتھ سے اس علم کو تھاما، پھر ایک لشکر آگے بڑھا، آپ کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرے دوستو حضرت امام حضرت عباس علمبردار اپنے منہ میں مشکیجوں کو دبا لیتے ہیں اور پھر خیمہ حسینی کے جانب چل رہے ہیں۔ میرے دوستو لیکن یہ تو مقدر ہو چکا تھا کہ خیمہ حسینی میں پانی نہ پہنچا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو یہاں تک کہ ابن سعد نے اعلان کیا کہ چاروں طرف سے عباس علمبردار کو گھیر کر شہید کر دو۔ میرے دوستو چاروں طرف سے حضرت عباس علمبردار کو گھیر کر ان پر تیروں کے بارشیں کی گئی، نیزے کے وار کیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس جسم پر کئی ایک زخم لگے تھے اور آپ زمین پر بے ہوش ہو گئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو پکارا۔ میرے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عباس علمبردار کے اس آواز کو سنتے ہیں، آپ دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ نے ان کے آہو پکا میں آپ کی زبان سے پکیر کی آواز نکلتی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے دوستو تاریخ شاہد ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار کی لاش مبارک کو اٹھا کر خیمے میں لے گئے ہیں۔ اب میرے دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب آپ کے صاحبزادہ ہیں جن کی عمر 18 سال ہے، حضرت شہر بانو کے لڑکے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو حضرت علی اکبر اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہے، عرض کرتا ہے ابا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، باپ کے سامنے بیٹا ہے جو اپنی قربانی کو پیش کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے دوستو وہ کون بیٹا ہے؟ وہ وہی بیٹا ہے جس کی ایک بھی ضد خالی نہیں جاتی تھی، ہر ارمان پورا کیا جاتا تھا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کے روبرو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے جو ہے اپنے باپ سے اجازت چاہ رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں تم کو کس بات کی اجازت دے دوں، میں تم کو کس بات کی اجازت دے دوں؟ بیٹا تم اپنی جان کو بچاؤ، تم کو میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابا جان آپ کو اجازت دینی ہوگی، آپ کو اجازت دینی ہوگی۔ میرے دوستوں مکمل اصرار کرنے پر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیا ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف باندھا ہے، پھر آپ کے مقدس ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے تلواریں عطا فرمائی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار دیا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال دیا ہے، کمر میں جو ہے پٹکا باندھا اور آپ کے پیشانی مبارک کو چومنے کے بعد جو ہے آپ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی۔ میرے بزرگوں دوستوں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں پہنچا اور جس وقت پہنچا ہے، لشکر یزید کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچا تو لشکر یزید کا بیان ہے کہ لوگ ایک دم چونک سا گئے، لوگ کہنے لگے واللہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پاک دیکھتی ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل پاک سے زیادہ مشابہت تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر جو ہے دشمنوں کو للکارا، کہنے لگا وہ لشکری یزید تم میں سے جو بھی نامی گرامی ہے وہ آئے میرے مقابلے میں آئے۔ میرے دوستو ابن سعد نے جو بڑے بڑے پہلوان رکھے تھے ان میں سے سب کو کہا، یہاں تک کہ مصرع کو کہا جا چلا جا، اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ لشکر یزید میں سے سب کو کہا جاؤ، کسی نے آگے بڑھنے کی جرات نہ کی، سب نے یہی کہا کہ میں سب سے جنگ تو کر سکتا ہوں مگر اپنے نبی سے نہیں لڑ سکتا۔ ابن سعد نے کہا یہ میرے نبی نہیں ہے بلکہ ان کے نواسے کے بیٹا حضرت علی اکبر ہے۔ کسی نے آگے نہ بڑھا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں جو ذوالفقار حیدری لیے ہوئے تھے میدان کارزار میں چمکاتے ہوئے آپ اپنی زبان حال سے کہتے لشکر یزید سن ہے، علی اکبر ہے میرا نام، دادا موت جا میرا سخی لجے پال کا بیٹا ہونا نام مصطفیٰ میرا، سخی لجے پال کا بیٹا ہونا نام مصطفیٰ میرا۔ اے لشکر یزید میں علی کا پوتا، فاتح خیبر کا پوتا، حضرت امام حسین کا بیٹا ہو، تم میں سے اگر کوئی میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائے۔ لیکن پیارے کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے، خود ہی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، دشمنوں پر وار کیا ہے، دشمنوں پر ایسا تلوار کا وار کیا کہ دشمنوں کا گردن گاجر مولی کی طرح کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو لڑتے لڑتے پیاس کی شدت ستائی، آپ جو ہے اپنے خیمے کے جانب لوٹے، اپنے بابا جان سے کہتے ہیں یا ابا ہو التسا، بابا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ بابا نے کہا بیٹا ہیلے میں پانی تو ہے نہیں، قریب بلایا، شفقت بھری آواز سے، شفقت و محبت سے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا اور پیشانی مبارک کو چوما اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالا ہے، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ میں ڈالا اور کہا جا چلا جا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کوثر کا پیالہ لیے، کوثر کا جام لیے ہوئے کوثر پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ چلے ہیں اور پھر دشمنوں کو للکارا۔ ابن سعد نے کہا بڑی شرم کی بات ہے، ایک نوجوان بڑے مجمع میں تمام لشکر یزید کو للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جائے۔ پیارے بڑے بڑے پہلوان آگے بڑھے ہیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو اپنی تلوار سے جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ ابن سعد نے دیکھا یہ طریقہ جنگ رہا تو یکے بعد دیگر تمام لشکر یزید مارے جائیں گے۔ پیارے حضرات اعلان کیا ایک بار کی اس
نوجوان پر حملہ کیا جائے۔ میرے دوستو ذرا غور کیجئے، آج ہمارے قوم کے بھی نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں شمشیر ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں آج موبائل ہے، آج وہ گوگلوں میں مست رہا کرتے ہیں، آج فیس بک اور یوٹیوب میں مست رہا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک نوجوان ہے جو دین اسلام کی اپنی لہلہاتی جوانی کو میدان کربلا میں قربانی دے دی ہے اور دعوت اسلام کی آبیاری کو بچایا ہے۔ یہ حضرت امام قاسم ہے، امام علی اکبر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ذرا ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں، پتہ چل جائے گا کہ اسلام کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اتنا آسان سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانی پیش کی ہے ہماری اکابروں نے، بڑی قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں نے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، اے باشندگان اہلیان پوپری، آپ تمامی حضرات اپنے اوپر غور کیجئے، اسلام کون سے مذہب کا نام ہے، ہم کیا چیز ہے، اپنے اصلیت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر چاروں طرف سے لشکر یزید نے گھیر لیا ہے اور آپ کے مقدس جسم کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی ہے، تینے زل چلنے لگی ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کر زمین پر گر پڑتے ہیں، اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لے آتی ہے۔ حضرات تاریخ شاہد ہے، آپ اپنے لگتے جگر نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور خیمہ میں لے گیا۔ پیارے محترم، یکے بعد دیگرے آپ کے آل و اطہار اپنی جان کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جو اوسط علی اصغر ہے، ان کے لب پیاس سے سوکھے جا رہے ہیں، جو قربانی سے سیراب کر دیا تو کل نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے میں تمہاری بخشش و نجات کروا دوں گا، لیکن پیارے حضرات اس کے باوجود بھی لشکر یزید میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ کہتے رہے، اتنے میں ایک بدبخت نے اپنے تیر کا ایسا وار کیا ہے کہ جو تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں داخل ہو گئے، آپ کی روح قبض مصری سے پرواز کر گئی۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بچے کی ہلکی سی ہچکیاں دیکھی، آسمان کے طرف اپنے دست کو اٹھا کر دعا کیا، اے پروردگار عالم، اے عرش و فرش کے فرشتے، تم گواہ رہنا کہ میں اپنے نانا جان کے دین کی آبیاری کے لیے، مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی کو پیش کر دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ ہم بھی جامع شہادت بچپن میں ہی نوش فرما لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو سینے سے لگائے، خیمے کے جانب آ رہے ہیں، بچہ خاموش ہے، عورت یہ سمجھ رہی ہے صاحب ان ظالموں کو رحم آ گیا ہے، وہ بچے کو 2 گھٹ پانی دے دیا ہے۔ مگر میرے محترم سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی حضرت علی اکبر کو ان کی مادر مہربان کیا غوث میں دیا، ماں دیکھی اور تڑپ گئی، آہ میرے بچے، میرے دوستو پھول 2 دن بہارے، جہاں فضا دکھلا گئی، حسرت ان گنچوں پہ تھا جو بن کھلے مرجا گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، تمام خیش و اقربا اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں، دین اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کر چکے ہیں۔ اب سب سے آخر میں شہنشاہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیمار
زین العابدین جو آپ کے لخت جگر ہے، نور نظر ہے، پیارے وہ آپ کے قریب آتے ہیں، کہتے بابا جان تمام میرے بھائی، تمام جانثار اپنی جان کو قربان پہ اپنی جان کو پیش کر دیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے تاکہ میں بھی میدان کربلا میں جا کر اپنی جان کی قربانی کو پیش کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اے میرے لخت جگر، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تم کو چونکہ میرے پاس ان عورتوں کے حامی و مددگار تم کو بننا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ سنو میری جتنی بھی امانتیں میرے پاس ہے، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی امانتیں میرے پاس ہے، ان تمام امانتیں تیرے پاس رہے گی۔ اگر تم جامِ شہادت نوش کر لیے تو سعادت حسینی کا خاندان دنیا میں کیسے پھولے گا پھلے گا؟ اس لیے زین العابدین تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ پیارے تاریخ شاہد ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہ دی ہے، بلکہ آپ کو تمام ذمہ داریاں عطا فرمایا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج جو سیدہ خاندان دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی ذات برکات سے ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر حضرت امام زین العابدین میدان کربلا میں جامِ شہادت نوش کر لیے ہوتے تو پیارے سعادت سجد کا خاندان دنیا میں نہ بڑھتا۔ اس لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو تمام ذمہ داریاں دی، آپ کے پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور پھر آپ کو بستر علامت پر لٹا دیا۔ پھر آپ دوسرے خیمے میں گئے، صندوق کھولا، صندوق کھولنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عطا کردہ امامہ شریف زیب طہر امامہ شریف آپ اپنے سر مقدس پر باندھا ہے، جبہ مبارک جس میں ناظرین پر لگایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذوالفقار حیدری تھاما ہے اور ایک ہاتھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھال کو لیا ہے۔ ماں اور آپ اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے مبارک کو اپنے کمر میں پٹا باندھا۔ تمام مستورات جتنے خواتین تھی سب کو آپ نے پیغام دیا، پیغام دے کر آپ جو ہے میدان کربلا کے جانب نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں نے کہا حضور آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جو لوگ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا وہ لوگ میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ پیارے تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو جس طریقے سے میں نے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے صبر کیا ہے، اے میری خاندان کی عورتوں سنو، اگر تیرے اوپر بھی امتحان کا وقت آ جائے تو جس طریقے سے میں نے صبر تحمل کیا ہے تو بھی صبر کرنا اور اپنے مالک حقیقی سے دعا کرنا۔ میرے دوستو سب کو تعلیم و تربیت دینے کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں نکل رہے ہیں۔ اسی مقام کو تو دیکھتے ہوئے حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ فاطمہ کے ہنگامہ
सामने एक तकरीर फरमाई, कोशिश ये थी कि आप भी ये लोग राह हिदायत पर आ जाए। आपने हिंदुस्तान के बाद यजीदियों से कहा, ऐ लोगों, अभी भी वक्त है, कुछ तो समझो। यानी क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? अरे मैं तुम्हारे उसी नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। अरे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने उस गुनाह से तौबा कर लो। मेरे खून नाहक से अपने हाथ को रंगीन मत कराओ। अल्लाह करम फरमाएगा, तेरी मगफिरत फरमाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उन जालिमों के कल्बो सीना पर जो शैतान मुकम्मल तौर से हावी हो चुका था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों को जर्रा बराबर भी ख्याल न हुआ, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की जानिब एक लाइन ने तीर चलाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब बात ऐसी है तो तुम लोग जितने भी होशुदा पहलवानों को मेरे मुकाबले में रखे हो सबको भेजो। मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है कि मौला अली के शेर हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में बड़े बड़े पहलवान जो कूफा में रखे गए थे और बड़े बड़े होशिमा पहलवान जो मैदाने करबला में उतारे गए थे, उन तमाम बड़े बड़े पहलवानों को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में भेजा गया है। मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब जुल्फ़िकार हैदरी लहराया है तो बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए हैं, यजीदियों को धोल करा दिया है। जब शेर खुदा के शेर ने उस लश्करी यजीद पर हमला आवर हुआ तो उनके छक्के छोड़ गए हैं। मेरे दोस्तों, बेतहाशा हजरत इमाम हुसैन उन यजीदियों को काटते रहे। इब्ने साद ने देखा कि इस तरीके से जंग का मामला रहेगा तो वो दिन तो रहे कि अली का लाल, फातिमा का नौनिहाल जो जगह बादी गिरे तमाम लश्करे यजीद को जो है जहन्नम में पहुंचा देगा। इसलिए ऐलान जिहाद जानिब से होने लगा, ऐसा करो अब तन्हा इनके मुकाबले